باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ قریب ہے اور ہماری اخلاقی اور شرعی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ماہ مبارک رمضان کے بنسبت چاہیے کہ ہم بجا لائیں۔ دیکھیں، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے لیے خاص طور پر خود کو آمادہ اور تیار کریں۔ خود امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو حدیث نقل ہوئی ہے، آپ نے اپنے صحابی جناب ابا سلط سے خاص طور پر تاکید کیا۔ اسی ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا سلط، ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور آخری ایام ہیں، ان آخری ایام میں تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور جو کوتاہیاں تم سے ماہ شعبان میں رہ گئی ہیں ان کوتاہیوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا تم پڑھو کہ ان پروردگار ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من۔ پروردگار، اگر ماہ شعبان کے جو ایام گزرے ہیں اس میں تو نے ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا ہے تو ہمارے گناہوں کو ان باقی ایام میں بخش دے، تاکہ تم جب ماہ رمضان میں داخل ہو اور ماہ رمضان کا مہینہ تمہاری طرف آئے تو تم اپنے گناہوں سے پاک ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اس کی بندگی کرنے کے لیے تم اپنے کو خالص بنا لو، کیونکہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے وہ اللہ کی بندگی، اطاعت اور دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے۔ ہاں عزیزو، بالخصوص جن دوران سے اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ بلا اور مصیبت بھی ہم پہ نازل ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جو بھی مصیبت تم تک آتی ہے کچھ نہ کچھ تم نے کوتاہی، گناہ، معصیت کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ مصیبت تم تک آ رہی ہے۔ اچھوں پر بھی آتی ہے، برے پر بھی آتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے سماج میں اور ہماری روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سماج میں بہت سے گناہ رائج ہوں گے، بہت سی کوتاہیاں پائی جائیں گی تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے، اور اچھے اور برے سب پر نازل ہوتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو خشک اور تر دونوں ساتھ میں جلتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی فرصت کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی بندگی کا ثبوت اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنے کو اس لائق بنائیں کہ ہماری دعا قبول ہو۔ یہ بلا، یہ مصیبت جو آج دنیا پر نازل ہوئی ہے، یہ بلا و مصیبت سے تمام مومنین کرام، تمام مسلمین اور بالاخص بلکہ تمام انسانیت اس مصیبت سے نجات پائے، اور اس مہینے کا استقبال ہم یوں کریں کہ جو اس مہینے میں واجب امور ہیں وہ کسی بھی طور پر ہم سے ترک نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ روزے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نماز کے حوالے سے ہو، خواہ وہ باقی امور کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔